آپ نے جب سوئچ کیا مارکیٹنگ اور پی آر کی فیلڈ میں یہ ساری کہانی کیسے چلی اور کیسے آپ نے سوئچ کیا؟ تھرڈ سیمسٹر میں پہنچی تو ہمیں انٹروڈکٹری کورسز پڑھائے گئے پی آر ایڈورٹیزمنٹ کے. سکسیزفل مارکیٹنگ اینڈ پی آر لیڈ بن کے سامنے آئی ہیں وہ اسکلس کون سے؟ فیمیلز میں بڑی جلدی ہار مان جاتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, ایک پاتھ چوز کرتے ہیں, کچھ ہوا نہیں, ہم نے نہیں کرنا. مارکیٹنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنی بات بھی کنوے کرنی آتی ہو اور اگلے کی بات سننے کا پیشنس بھی ہو. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جن کی باتوں سے, جن کے کام سے اور جن کے پروفیشنل ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 5 سالوں سے پی آر اور مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. اس وقت کرنٹلی یہ جو ہیں لاہور قلندرز کے ساتھ منسلک ہیں, ان کی مارکیٹنگ اینڈ پی آر لیڈ کے طور پہ کام کر رہی ہیں. تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹنگ کی فیلڈ کو انہوں نے کیوں چوز کیا, کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ان کی جرنی ہے, جو ان کی گریجویشن ہے وہ میس کمیونیکیشن کی ہے. تو میڈیا میں ان کا انٹرسٹ تھا, لیکن پھر اس سے مارکیٹنگ کی سائڈ پہ یہ کیسے آئیں اور پچھلے 5 سالوں سے مارکیٹنگ کی فیلڈ میں جو کام کر رہی ہیں اس سے انہوں نے کیا کچھ سیکھا, کیا لرننگ ان کی لائف میں اس سے آئی, یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. اور خاص طور پہ لاہور قلندرز جو کہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے پاکستان کا, ایک ایسی ٹیم ہے جس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. السلام علیکم جنت لودھی صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں علی, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک. پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے اپنی گریجویشن کی میس کام میں, اور میس کام میں جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں 90% یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ اینکرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کی ذہن میں بھی یہی تھا یا کچھ اور تھا, اور پھر آپ نے جب سوئچ کیا مارکیٹنگ اور پی آر کی فیلڈ میں یہ ساری کہانی کیسے چلی اور کیسے آپ نے سوئچ کیا؟ اچھا علی, اس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں اسکول سے ہی میں کنفرم تھی کہ میں نے جو ہے وہ میڈیا کی فیلڈ میں جانا ہے. میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی, سب کو لگتا تھا شاید میرا میڈیکل میں نہیں ہوا تو میں اس فیلڈ کی طرف آ گئی, لیکن میرا پہلے سے ہی کنفرم تھا کہ میں ادھر ماس کام کروں گی. میں ماس کام میں آئی, میرا بھی خواب باقیوں کی طرح یہی تھا کہ میں اینکر بنوں گی. لیکن جب میں سیکنڈ سیمسٹر تک پہنچی تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ میرے والا کام نہیں ہے. اس کے بعد مجھے لگا شاید میں نے فیلڈ ہی غلط چوز کر لیا. پھر میں بیٹھی, میں نے بہت سوچا, میں نے کہا اچھا اگر میں یہ نہ کرتی تو میں پھر کیا کرتی. میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی تھی, نہیں تم پھر بھی ماس کام ہی کرتی. تب تک یہ تھا کہ ابھی انٹر ہوئے تھے یونیورسٹی میں, بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ تھا, تو نئے سبجیکٹس ہم پڑھ رہے تھے. بالکل میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا. جب میں تھرڈ سیمسٹر میں پہنچی تو ہمیں انٹروڈکٹری کورسز پڑھائے گئے پی آر ایڈورٹیزمنٹ کے. ہم ہمیشہ سے ایڈس دیکھتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچا ایڈس کیسے بنتے ہیں. تو جب میں نے ایڈورٹیزمنٹ کا کورس پڑھا مجھے بہت اس میں مزہ آیا. میرا انٹرسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ڈرائیو ہونا شروع ہوا کہ میں ایڈورٹیزمنٹ کی طرف جا سکتی ہوں. اس کے بعد لکیلی ہمارا کورس اس میں ہی ساتھ تھا پی آر کا. ہم نے پی آر کا جب کورس پڑھا تو وہ ہمارے جو سر تھے وہ کیونکہ پروفیشنل ٹریک سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پڑھایا کہ انٹرسٹ اس طرف بھی ڈرائیو ہو گیا. دوسری آپشن یہ تھی کہ جب اسپیشلائزیشن آپ نے کرنی تھی تو ہمارے پاس 3 آپشنس تھیں, یا تو آپ ریسرچ میں چلے جاؤ, یا آپ جرنلزم کی طرف چلے جاؤ, فلم اینڈ تھیٹر تھا, اور جو نیکسٹ آپشن تھی وہ تھی پی آر ایڈورٹیزمنٹ. میں نے پی آر ایڈورٹیزمنٹ چوز کر لی. وہاں سے ہی بس کرتے کرتے تھوڑا سا مارکیٹنگ میں ان ہو گئی. ہاں, مارکیٹنگ میں ان ہوئی. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو میس کام میں اور میڈیا پہ آنے کا شوق تھا, کوئی انسپریشن تھی, ٹی وی پہ کسی کو دیکھا تھا جس کو دیکھ کے یہ شوق ڈیولپ ہوا, کیوں ہوا؟ ہاں, میں بہت سے اینکرس کو دیکھتی تھی جس سے مجھے تھا کہ میں بھی ایک وقت آئے گا کہ میں بھی میڈیا پہ ایسے بیٹھ کے جو ہے وہ میں اینکر بنوں گی اور نیوز کاسٹنگ کروں گی. بٹ جب میں نے وہ اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نا تو وہ مجھے اتنا فیسینیٹ نہیں کی. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. یہ بھی محنت ہے, کام ہے, جیسے باقی سارے کام ہیں. بہت محنت ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں, آپ کو بہت دیر لگتی ہے, بہت سی اس میں چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن میرا انٹرسٹ پھر نہیں ڈیولپ ہوا اس سائڈ پہ, وہ بس مجھے دور سے ہی اچھا لگتا تھا. اچھا میم, مارکیٹنگ اینڈ پی آر اس کو جب آپ نے چوز کیا باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے, تو اس میں کیا سب سے انٹرسٹنگ آپ کو لگا, یا کیا آپ ریلیٹ کس چیز سے کر پائیں
کہیں نہ کہیں اس پہ بھی کمیونیکیشن آ جاتی ہے, انٹریکشن آ جاتا ہے. کیا یہی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے چوز کیا؟ ہاں بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ پک کیا ہے. مجھے جو ہے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا شوق ہے اور میں ایکسٹروورٹ ہوں, تو مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں سے بات کر کے, ان کی سائڈ جان کے. تو ایک یہ فیلڈ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ مجھے تھا کہ میں بس ڈیسک پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ نہ یوز کرتی رہوں, میرا انٹریکشن ہو لوگوں سے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے مارکیٹنگ اور پی آر کی فیلڈ چوز کی, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ میرا شوق ڈیولپ ہوا. پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے اور یہ میری نیچر کے بھی قریب ہے, تو میں اسی کو پرسو کرتی ہوں. اچھا میم, اسپورٹس کی فیلڈ میں ظاہر ہے کہ لاہور قلندرز ایک بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. تو اس کو جب آپ نے جوائن کیا, ایک تو پہلے جوائن کیسے کیا, اور پھر جوائن کرنے کے بعد جب آپ نے ان کے ساتھ کام شروع کیا, اور اس وقت آپ مارکیٹنگ اینڈ پی آر لیڈ کے طور پہ کام کر رہی ہیں, کیا فیلنگس ہیں, کیا ایموشنس ہیں, اور اوور آل ایکسپیرینس 3 سالوں کا کیسا رہا؟ اچھا, آنیسٹلی مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں کبھی اسپورٹس کی طرف جاؤں گی. یونیورسٹی میں نے اسپورٹس بیٹ ضرور کور کی تھی, بٹ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے میں کسی اسپورٹس فیلڈ کی طرف جا سکتی ہوں, میں کسی فرینچائز کے ساتھ کام کر سکتی ہوں. میں نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ اسکن کیئر برانڈ سے کیا تھا, اور آلموسٹ 1.5 سال میں پھر وہاں پہ رہی, اور وہاں پہ ایز اے ڈیجیٹل ایگزیکٹو میں ان کی چیزیں دیکھتی رہی. اس کے بعد لاہور قلندرز میں ایک اپرچونیٹی آئی. کتنی دیر میرے پاس وہ جاب پوسٹ پڑی رہی, پھر ایک دن ایسے ذہن میں آیا کہ یار چلو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. میں نے 2-3 جگہ پہ اپلائی کیا. لکیلی لاہور قلندرز سے مجھے کال آ گئی. میں نے ایک انٹرویو دیا, میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا. میں نے دوسرا انٹرویو دیا, میرا انٹرویو وہ بھی کلیئر ہو گیا. ودن 24 آورز میں ایک آفس سے دوسرا آفس شفٹ کر چکی تھی. ایسے میرا لاہور قلندرز کے ساتھ آغاز ہوا. تو میم اوور آل جو آپ کا ایکسپیرینس ہے 3 سالوں کا, وہ کیسا رہا؟ کیونکہ سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کرنا, ان کو ملنا, پھر وہ ایک جو ایکسپوجر ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا, لرننگ کیا تھی, اور اوور آل کیسا فیل ہوا؟ اچھا, میری جو لرننگ ہے نا وہ موسٹلی آپ کہہ لیں کہ یہاں سے ہوئی ہے, اور مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر ملا ہے, کیونکہ آپ ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کام کرتے ہو, آپ ڈفرینٹ برانڈس کو جو ہے ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو. تو آئے دن یہاں ایک نئی لرننگ ہوتی ہے, نئی اپرچونیٹی ہوتی ہے, اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا اوور آل. میم ٹاپ اسکلس جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک سکسیزفل مارکیٹنگ اینڈ پی آر لیڈ بن کے سامنے آئی ہیں, وہ اسکلس کون سے ہیں؟ آپ کی کمیونیکیشن, کلیئر کمیونیکیشن آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد مارکیٹنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنی بات بھی کنوے کرنی آتی ہو, اور اگلے کی بات سننے کا پیشنس بھی ہو, تبھی آپ کوئی مڈل گراؤنڈ نکال کے اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ اسکلس ہیں اس میں. اچھا میم, آپ نے صرف جاب پہ اکتفا نہیں کیا, بلکہ آپ نے اس کے ساتھ اپنا برانڈ بھی لانچ کیا, ایک اسٹارٹ اپ پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جو آپ کا کلوتھنگ برانڈ ہے اس کا آغاز کب کیا, اور اس وقت وہ کن پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ اچھا, مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اپنے کلودنگ برانڈ کو رن کرتے ہوئے. اسٹارٹ میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ میرے پاس آپشن تھی کہ یا تو میں فیشن ڈیزائننگ کر لوں یا ماس کام کر لوں, لیکن چونکہ مجھے ماس کام کا شوق زیادہ تھا, تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ماس کام کرنے کے بعد آگے فیوچر میں جو ہے آ جاؤں گی فیشن ڈیزائننگ کی طرف. ایسے ہی جب مجھے لگا کہ اب میں کر سکتی ہوں, اب میری لائف میں اتنا مارجن ہے کہ میں کوئی ایکسٹرا چیز اسٹارٹ کروں, تو تب میں نے اپنے کلودنگ برانڈ کا اسٹارٹ لیا تھا. اس کا نام ہے ویوا دیوا, اور اس میں یہی ہے کہ ماڈسٹ کیجول کلودنگ ہے جو کہ عام روٹین میں جو ہے کیری کر سکتے ہو, اور وہ فیمیل کے اوپر ہی سارا میں کام کر رہی ہوں, انہیں کی ساری کلودنگ وغیرہ ہیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو برانڈ ہے اس کی کور ویلیو کیا ہے, جو ڈفرینس ایک کریٹ آپ کر رہی ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ باقی برانڈ سے یا باقی کلوتھ سے جو ایک ڈفرینٹ ویلیو ایڈیشن آپ کر رہی ہیں, وہ کیا ہے؟ اچھا, ایک چیز جو ہے, میں کیونکہ اس کو خود لک آفٹر کر رہی ہوں, تو ہر چیز, ایون آپ کہہ لیں کہ کپڑا سلیکٹ کرنے سے لے کے اس کی اسٹچنگ, ہر چیز میں خود انوالو ہوتی ہوں. میں نے کسی کو یہ نہیں کہا ہوا کہ بھائی جا کے کپڑا لے آنا یا اس کی ڈیزائننگ کر دینا. میں ڈیزائن خود کر رہی ہوں, میں کپڑا خود لے رہی ہوں, یعنی اوور آل میں اس کو خود دیکھ رہی ہوں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میری نظروں سے نہ گزر رہی ہو. تو میں اپنا جو ٹائم ہے جتنا اس پہ وہ دے سکتی ہوں, اور اس کی کوالٹی کو جتنا امپروو کر سکتی ہوں. کوالٹی وائز اگر آپ دیکھیں تو آن لائن آپ کو اس طرح کی کوالٹی نہیں ملتی جو کہ ہم
ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور کوالٹی پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اس میں ہم ماڈسٹ کلودنگ کو جو ہے وہ کوالٹی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اچھا میم, آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں اب تک, آپ کئی بڑے برانڈس کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں مارکیٹنگ اینڈ PR کی فیلڈ میں. مجھے یہ بتائیے گا کوئی ایسی اچیومنٹ اب تک کی 3-4 سالوں میں, 5 سالوں سے جو آپ کام کر رہی ہیں, جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہو, وہ مومنٹ, وہ ٹائم, وہ اچیومنٹ کیا ہے؟ اچھا, میرے لیے اسپورٹس کی فیلڈ میں آنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا اور میں نے اس کو بڑا کیجولی لیا تھا, لیکن لکیلی میں اس میں سلیکٹ بھی ہو گئی اور میں جو ہے اس کو پرسو بھی کر رہی ہوں. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد اپنا برانڈ سٹارٹ کرنا, یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ آپ نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایک کسی اور سائٹ پہ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا. یہ میرا ایک بہت بڑا خواب تھا کہ میں اپنی ایک کلودنگ لائن سٹارٹ کروں, اور میرے لیے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. میم, انسپریشن کی اگر بات کریں تو چونکہ آپ کامیابی سے کام کر رہی ہیں, تو ہر کامیاب انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے, کوئی سپورٹ ہوتی ہے. تو آپ کا سپورٹ سسٹم اور آپ کی انسپریشن کون ہے؟ اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور انہوں نے مجھے لائف میں بہت زیادہ گائیڈ کیا ہے. میرے ٹیچرز ہیں, میرے مینٹورز ہیں, بٹ اگر آپ مجھے اس میں کوئی کہیں کہ کسی ایک انسان کا نام لوں تو وہ میری مدر ہیں. انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. میں سمجھتی ہوں آج میں جو بھی ہوں وہ اپنی مدر کی وجہ سے ہوں. میم, کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو, جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں آنے والے وقت میں, وہ کیا ہے؟ اچھا, میرا یہ ہے کہ میں اپنی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کے اوپر کام کروں, سو آئی کین گیو بیک ٹو سوسائٹی. اگر میں کسی کو انسپائر کر جاتی ہوں تو یہ میرے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایز اے رول ماڈل چوز کر رہے ہیں, تو اس سے بڑی میرا نہیں خیال کہ کوئی بات ہوتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جو میں سیکھ رہی ہوں میں وہ لوگوں کو سکھاؤں, اور جتنا میں دوسروں کی ہیلپ کر سکتی ہوں ضرور کروں. میم, خواتین کے حوالے سے آپ ان کے امپاورمنٹ پہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جیسے آپ کا برانڈ بھی انہیں سے ریلیٹڈ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو پروفیشنل خواتین ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور کوئی ایڈوائس ان کے لیے اگر آپ خاص ایڈوائس دیں تو کیا دیں گی؟ نمبر 1 کہ کبھی اپنی ویلیوز کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. نو میٹر واٹ, کچھ بھی ہو جائے, اپنی ویلیوز کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. بہت خوبصورت بات. اور آپ کو ڈیل کرنا آنا چاہیے کہ جس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں, اور کنسسٹنٹ رہیں. میں نے اپنے کو ورکرز میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے, موسٹلی فیمیلز میں, کہ بڑی جلدی ہار مان جاتے ہیں. چل رہے ہوتے ہیں, ایک پاتھ چوز کرتے ہیں, کچھ ہوا نہیں, ہم نے نہیں کرنا, ہم کچھ اور کریں گے. ایسے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ آپ 2 ماہ ادھر رہے ہیں, 2 ماہ کہیں اور رہے ہیں, کہیں بھی نہیں آپ پہنچتے. تو اپنی جس بھی پاتھ کو چوز کر رہے ہیں اس میں کنسسٹنٹ رہیں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا خاص طور پہ جو خواتین ہیں, ہم نے یہ سنا بھی اور دیکھا بھی ہے کہ ہیومن ریسورس کی فیلڈ میں تو خواتین کافی کام کر رہی ہیں, لیکن مارکیٹنگ اور باقی فیلڈس میں شاید اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح انہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور مارکیٹنگ اور PR میں اگر خواتین آتی ہیں تو کیا ان کے لیے اسکوپ ہے, ان کو آنا چاہیے, اس پہ تھوڑا بتائیں. جی علی, بہت زیادہ اسکوپ ہے. اسکوپ تو خیر ہر فیلڈ میں ہی ہوتا ہے, آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے اپنے ورکنگ ایکسپیرینس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ لڑکیاں بہت کم ہیں اسپورٹس فیلڈ میں, جبکہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ مارجن ہے. آپ آ سکتے ہیں, آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈائریکٹلی اسپورٹس سے تعلق نہیں ہے, آپ مینجمنٹ رول میں آ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں ایکسپلور کریں. تھوڑا سا یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ پرمیشن نہیں ملتی, گھر والے منع کرتے ہیں کہ لڑکیوں والا کام نہیں ہے. بٹ اب تو اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے سب کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ والی فیلڈ ایکسپلور کریں, اور جو اور بھی دوسری فیلڈز بھی ہیں لڑکیوں کو اس میں آگے آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 9 to 5 جاب ہی کرنی ہے, یا آپ نے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ کے ہی کام کرنا ہے, یا جو اسپیسیفک 2-3 چیزیں انہی میں ہی جانا ہے. ہاں, انہی میں ہی جانا ہے. آپ بہت سی اور اپرچونیٹیز آپ کے پاس آتی ہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. لائف از فل آف اپرچونیٹیز, جو لوگ تلاش کر رہے ہیں ان کو لازمی ملتی ہیں. میم, آپ نے اپنے 5 سال کے کریئر میں بینگ اے وومن اور بینگ اے پروفیشنل وومن کوئی مشکلات دیکھیں, کوئی کسی جگہ پہ آپ کو لگا کہ یہ چیز بہت مشکل ہے؟ میں چاہوں گا وہ ایکسپیرینس بھی آپ شیئر کریں. اچھا جی, اس میں ایسا ہے کہ سم ٹائمز آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کافی دیر سے لگے ہوئے ہو بٹ آپ اچیو نہیں کر رہے, اس طرح کے گرو نہیں کر پا رہے. ہاں نہیں, گرو کی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہو بٹ آپ سٹک ہو.
تو اس طرح کے ڈیز کافی آتے ہیں لائف میں جس ٹائم آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ دیکھو اور اپنا جو آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو آپ کافی آگے آ چکے ہوتے ہو. تو یہ ٹائم اکثر میرے پہ آتا ہے کہ جس ٹائم مجھے بالکل ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر رہی ہوں لائف میں کہیں پیچھے تو نہیں رہ جاؤں گی. تو اپنی ہی ایک سوچ ہے جو کہ سم ٹائمز آپ کو بہت زیادہ ہانٹ کرتی ہے، اور اس سے نکلنا میرے خیال سے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہی کنونس کرتی ہوں کہ دیکھو میں اپنا ٹائم تو نہیں نہ ضائع کر رہی، میں آگے بڑھ رہی ہوں اور میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں، تو بس پھر اس سے بھی نکل آتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنت لودھی صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ بے شمار اس وقت کام کر رہی ہیں اپنی جاب کے حوالے سے خاص طور پہ، اور پھر جو اپنا بزنس کر رہی ہیں، اور جو سکلز اور ٹپس انہوں نے خواتین کو بتائے وہ بہت ہی ویلیویبل ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.